अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। हस्ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज करते हैं। अमेरिका के शहर लास वेगास में एक होटल के बाहर होने वाली म्यूजिक कंसर्ट में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 50 हो गई है, जबकि 400 से जायद जख्मी हैं। हमलावर ने 22,000 अफराद के मजमे को निशाना बनाया। और पाकिस्तान से ये रिपोर्ट्स। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में दूसरी पेशी। साबिक वजीर आजम के बेटों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। और इराक के नीम खुद मुख्तार शिमाली इलाके कुर्दिस्तान में आज़ादी के हक में गुज़श्ता माह होने वाले रेफरेंडम पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है। श्रीलंका ने अबू ज़बी में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 21 रन से हराकर 2-1 से बरतरी हासिल कर ली है। और इसके अलावा जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट्स। कश्मीर में हदबंदी लाइन पर भारत पाकिस्तान अफवाज फिर लड़ पड़ी। 3 बच्चे हलाक, दर्जन भर दूसरे शहरी जख्मी। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका के शहर लास वेगस में एक होटल के बाहर होने वाले म्यूजिक कंसर्ट में फायरिंग से हलाकतों की तादाद 50 हो गई है, जबकि 400 से जायद जख्मी हैं। हमलावर ने 22,000 अफराद के मजमे को निशाना बनाया। लास वेगस के पुलिस के शेरिफ जोसेफ लैम्बार्डो ने सहाफियों को बताया कि हमलावर कंसर्ट के मकाम के सामने वाक़ होटल मेंडालो बे कैसीनो की 32वीं मंजिल पर मौजूद था, जिसे पुलिस ने हलाक कर दिया। शरीफ ने बताया कि हमलावर की शनाख्त 64 साला स्टेफन पेडॉक के नाम से हुई है, जिसने बज़ाहिर अकेले ही ये कार्रवाई की है। इस रिपोर्ट की मजीद तफसीलात जानते हैं शहनाज अजीज से। वीडियोस में शहर के जुनूबी इलाके में, जिसे लॉस वेगस स्ट्रिप कहा जाता है, खुले मैदान में होने वाले कॉन्सर्ट से एक ऐसे वक्त में लोगों को भागते हुए, छुपने के लिए जगह तलाश करते हुए, चीखते चिल्लाते देखा जा सकता है, जब तवातुर से गोलियां चलनी शुरू हुई थी। ऑरेंज काउंटी की एक नर्स वेनेसा ने, जो इस कॉन्सर्ट में मौजूद थी, बताया, and happening. And there was very short increments where there was breaks in between the shots, but it literally felt like it just continued for 20 minutes straight. वो कह रही है, उसके बाद तवातुर से गोलियां चलती रहीं और उनके दरमियान वक्फा न होने के बराबर था। सचमुच ऐसा लगता था कि 20 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रही है, और जब भी उसमें कोई वक्फा आता हम भागना शुरू कर देते। और मुझे उस वक्त तक यकीन नहीं आया था कि ये गोलियां ही हैं, जब तक एक दफा हम रुके और एक शख्स जो हमारे साथ था उसे गोली लग गई। Until one of the times we paused, our friend was like the guy next to us got shot. लॉस वेगस की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के शेरिफ जोसेफ लम्बार्डो ने नामनिगारों को बताया कि हमलावर कॉन्सर्ट के मकाम पर सड़क के दूसरी जानिब वाक़े एक कैसीनो की 32वीं मंजिल से ये फायरिंग कर रहा था। सामीन, मुतादिद ऐसे पुलिस वाले भी हलाक होने वालों में शामिल हैं जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे और कॉन्सर्ट में थे। जब सूरत हाल सामने आई तो बहुत से अफराद हिफाजत के पेश नज़र सयाहों के लिए मकबूल इस इलाके में वाक़े होटलों में चले गए। लॉस वेगस का बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट भी इस इलाके में है और फायरिंग के बाद परवाज़ों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज पीर की सुबह ट्विटर पर लिखा कि मैं लॉस वेगस की हौलनाक फायरिंग का शिकार होने वालों और उनके खानदानों से दिली तौर पर ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। फायरिंग के वक्त कंट्री स्टार जेसन ऑल्ड्रिन स्टेज पर थे। बाद में उन्होंने इस वाक़े को इंतहाई हौलनाक होने से ताबीर किया। शहनाज अजीज, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे रॉनी डंकन लास वेगास में मौजूद हैं। उन्होंने कंसर्ट में फायरिंग और बड़े पैमाने पर हलाकतों के बारे में अब से कुछ देर पहले उर्दू टीवी के लिए जो रिपोर्ट लाइव पेश की थी, इस वक्त हम उसकी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। डंकन से गुफ्तगू कर रही हैं सारा जमान। हमारे साथ ही रॉनी डंकन इस वक्त लॉस वेगस से हमारे साथ मौजूद हैं, जो वहां वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए गए थे और ये वाकया हो गया।
Ronnie, you're there on a vacation. What happened? What did you see? I can tell you this much. I had just come back from eating dinner, and I came back to my hotel room, and it was total chaos. There were people all over the place. They were crying. They were emotionally upset because of the shooting. When you consider 50 people being shot, more than 200 being injured, is the largest catastrophe ever in the history of American murders. When you talk about an attack on America being done here in Las Vegas. सो रॉनी बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर लोगों को रोते हुए देखा. लोग बहुत परेशान थे क्योंकि अमेरिकी तारीख की ये बदतरीन शूटिंग हुई है. तो जिस वक्त ये वाक़या हुआ, लोगों का रद्द अमल बहुत ही परेशान कुन था. Ronnie, the authorities have killed the suspect and more information is coming out about him. What are they now looking for? What are the authorities doing? They're still looking for the motive. They want to know something about the background of the individual. Of course, he was with one individual, a female, who has been identified at this particular time. Police want to make sure that they find out as much as they want to know. Now, they've got to be good to this person because of the simple fact they need information. They want to know why, what was the motive. This was a 60-plus-year-old man who committed this tragic series of deaths. So, इस वक्त पुलिस वजह, सबसे बड़ी जो चीज़ पुलिस जानना चाह रही है इस वक्त वो यही है कि वजह क्या थी. एक शख्स जो 64 साल का है उसने क्यों बंदूक उठाई और इस तरह लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी. और दूसरी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एक खातून को जो उसकी साथी बताई जा रही है पुलिस ने गिरफ्तार किया. लेकिन अभी ये भी पता करना है कि क्या वो उस वक्त होटल में उसके साथ इसी वाक़े के लिए मौजूद थी या किसी और वजह से उनकी मुलाकात हुई. The Strip, as we know, is a very lively area. It's a tourist hotspot of Las Vegas. What is the atmosphere there like right now? They say a picture says 1,000 words. We're right now North Las Vegas Boulevard in Harmon. Normally, even at 5 o'clock in the morning, this part of Las Vegas is really lit up. And if you can look behind me, it is the Mandalay Bay. Behind me, you will see some flashing lights. No, they're not the fluorescent lights right now, at least. That's what is happening in Las Vegas. So, रॉनी ने हमें बताया कि वो इलाका जो हर वक्त टूरिस्ट से भरा रहता है और जहाँ पे हर वक्त रोशनियां रहती हैं, वो इस वक्त सुनसान पड़ा है. रोशनियां हैं तो लेकिन होटल्स की नहीं, पुलिस की गाड़ियों की हैं. और लोगों की कोशिश ये है कि वो इस इलाके से निकल सकें. लोग अफसरदा हैं, परेशान हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त महफूज जरूर हैं क्योंकि हर तरफ पुलिस है और तहकीकात का सिलसिला जारी है. रॉनी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट एंड स्टे सेफ. ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है. और अब बाकी खबरें. इराक के नीम खुद मुख्तार शिमाली इलाके कुर्दिस्तान में आज़ादी के हक में गुज़श्ता माह होने वाले रेफरेंडम पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है. पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान इराक की यकजहती, सालमियत और सरहदी खुद मुख्तारी की हिमायत करता है और इसलिए पाकिस्तान को 25 सितंबर सन 2017 को इराकी कुर्दिस्तान में होने वाले रेफरेंडम पर गहरी तशवीश है. बयान में कहा गया है कि कुर्दिस्तान के इलाके में होने वाला रेफरेंडम इराकी आईन के मनाफी है और इसका इनेकाद इराक और पूरे खत्ते के अमन और सलामती के लिए एक चैलेंज है. वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान इराकी कुर्दिस्तान में रेफरेंडम से मुतालिक इराक, उसके पड़ोसी ममालिक और बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मौक़िफ़ के साथ खड़ा है. वाज़ेह रहे कि कुर्दिस्तान रेफरेंडम के बाद जारी सरकारी नताइज के मुताबिक रेफरेंडम में इलाके में कुर्दों की 92% आबादी ने इराक से आज़ादी के हक में राय दी थी. इराक की हुकूमत और उसके पड़ोसी ममालिक बिलखुसूस तुर्की की तरफ से रेफरेंडम पर तशवीश का इजहार किया गया था. साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया था, आज दूसरी बार अपने खिलाफ रेफरेंस के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हुए. इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए तैनात रेंजर्स ने वफाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर वज़रा और उनके साथियों को अदालत के इहाते में दाखिल होने से रोक दिया. इसकी तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक इस रिपोर्ट में. पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पीर को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत में दूसरी मरतबा पेश हुए. उन पर फर्दे जुर्म आयद नहीं की गई और अब उन्हें 9 अक्टूबर को पेश होने का कहा गया है. दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन नवाज के अलावा दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को पेश होने का एक और मौका फराहम किया गया है. नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर से नवाज शरीफ का केस अलग करने की इस्तदा की. नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को आगाह किया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज वापस आ रहे हैं, जबकि हुसैन और हसन नवाज लंदन में अपनी वालदा की तीमारदारी के लिए मौजूद हैं.
پیر کو سماعت کے موقع پر رینجرز نے عدالت کی سیکیورٹی سنبھال رکھی تھی، جنہوں نے پہلے سے طے انتظام کے باوجود صحافیوں اور سابق وزیر اعظم کے ساتھ آنے والوں کو عدالت میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ رینجرز اہلکاروں کی جانب سے وفاقی وزراء کو عدالت میں داخل نہ ہونے دینے پر وزیر داخلہ احسن اقبال نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تحقیقات کرانے کا اعلان کیا۔ اس کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر نہ صرف انکوائری ہوگی بلکہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حکومت کی ریٹ کو کس نے چیلنج کیا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ وہ ایک کٹ پتلی وزیر کے طور پر کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کیا ہے اور سول ایڈمنسٹریشن کی ریٹ کیا ہے، then I will resign as interior minister because I cannot be a puppet interior minister کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورس کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کارروائی کرے۔ یہاں پر ایک قانون ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی۔ ماہر قانون اکرام چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ اختیار تو مقامی سول انتظامیہ کا ہے، لیکن ان کے بقول رینجرز پہلے سے اسلام آباد میں تعینات ہے، اس لیے مقامی کمانڈر ضرورت کے مطابق تعیناتی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ کمانڈ تو رینجرز کا جو کمانڈنٹ ہے اسی کی ہے، لیکن لیگلی آپ کا جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے دے کین آلویز پاس آرڈر، کیونکہ رینجرز آلریڈی اسلام آباد میں ہیں بائی نوٹیفیکیشن، تو اس ناطے سے رینجرز کی یہاں موجودگی جو ہے وہ ان یوزول شمار نہیں ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو رواں سال 28 جولائی کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے پاناما لیک سے متعلق مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل قرار دیا تھا اور ان کے اہل خانہ کے خلاف نیب ریفرنس دائر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف نواز شریف نے نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی تھی، لیکن اسے بھی مسترد کر دیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ صوبہ سندھ میں پولیس نے پچھلے ہفتے 2 خواتین سمیت 4 افراد کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا ہے۔ اس مقدمے کا اندراج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد کیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے جس کی قانون کے مطابق سزا موت ہے۔ ایک عرصے سے مختلف سماجی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے یہ مطالبات سامنے آتے رہے ہیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ صوبہ سندھ میں پیش آنے والے ایک حالیہ واقعے کے بعد بھی یہ مطالبہ دہرایا جا رہا ہے، جس میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کی بنا پر 2 خواتین سمیت 4 افراد کے خلاف توہین مذہب کے قانون کی دفعہ 295(a) کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ جامشورو کے علاقے خانوٹ کی پولیس نے یہ کارروائی جس ویڈیو کی بنیاد پر کی، اس میں ایک خاتون ایک جوڑے کا نکاح شریعت لطیفی یعنی صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ضابطے کے تحت کروا رہی ہیں۔ پولیس نے اس خاتون، دلہا دلہن اور دلہن کے والد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد دلہن کے والد کو گرفتار کر لیا۔ اس ویڈیو میں دلہن کے والد ایک خاتون نایاب سرکش کو بطور نکاح خواں متعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام پڑھ کر نکاح کرائیں گی، جو سندھی میں ہوگا اور یہ عمل ان کے بقول شریعت لطیفی کے مطابق ہوگا۔ مقدمے کے لیے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ اقدام شریعت محمدی کے خلاف ہے، جس سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے۔ تاہم بعد ازاں یہ معلوم ہوا کہ جوڑے کا نکاح شرعی طریقے سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور یہ اقدام رسمن کیا گیا، جس میں ملزمان کے مطابق شریعت لطیفی کے الفاظ سہون ادا ہوئے۔ ملزمان کے وکیل کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے حیدرآباد بینچ نے اس مقدمے پر کارروائی روکنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن اس معاملے پر سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ سندھی دانشور اور حقوق انسانی کے سرگرم کارکن جامی چانڈیو نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مذہب اور پیغمبروں کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ امر تشویش کا باعث ہے کہ ایسے معاملات کو لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ جو دونوں خاندان تھے انہوں نے برملا معافی مانگی، انہوں نے سوشل میڈیا پہ وضاحت کی کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ہم نے غلطی سے ایک لفظ ہماری زبان سے نکل گیا جس کی ہم معافی مانگتے ہیں، اور نکاح تو شرک کے اعتبار سے ہو چکا ہے، تو یہ معاملہ نہیں اٹھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ مذہبی جماعتیں ہر ایشو کے کو سیاسی رنگ دیتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مذہبی امور پر ریاست کی بجائے، قانون کی بجائے اجارہ داری اپنی رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں قانون سازی بہت ضروری ہے کہ کسی کو غلط طریقے سے توہین مذہب کے الزام میں ملوث کرنے والوں کو بھی وہی سزا دی جانی چاہیے جو اس کے مرتکب افراد کے لیے ہے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ رواں سال ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی نے بھی توہین مذہب کے ایک مقدمے کے فیصلے میں ریمارکس دیے تھے کہ پارلیمان کو چاہیے کہ وہ توہین مذہب کا غلط الزام لگانے والوں کے لیے بھی ایسی ہی سخت سزا دینے کے لیے قانون سازی کرے۔ گزشتہ ہفتے ہی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہری پور کے ایک علاقے کوٹ نجیب کے ایک شخص پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر توہین مذہب پر مبنی مواد شائع کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس شخص کے علاقے کے لوگوں نے اس کے خلاف درخواست دی تھی، جس پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزم کو بعد ازاں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں جج نے اس کی درخواست ضمانت منظور کر لی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ امریکہ اور بنگلہ دیش کے اہلکار منگل کے روز واشنگٹن میں ملاقات کرنے والے ہیں، جس دوران علاقائی سیکیورٹی کو لاحق چیلنجوں پر دھیان مرکوز رہے گا، جس میں میانمار میں جاری تشدد کی کارروائی کے نتیجے میں ہمسایہ ملکوں کو بھاگ نکلنے والے روہنگیا افراد کی صورتحال اور اس ایشیائی ملک کی جانب سے نمٹنے کے اقدامات زیر غور آئیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ میانمار کی راکھائن ریاست سے بھاگ نکلنے والے روہنگیا مسلمانوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کے لیے امریکہ $3 کروڑ 20 لاکھ کا عطیہ دے گا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اس رقم میں سے $2 کروڑ 80 لاکھ بنگلہ دیش کو دیے جائیں گے، جبکہ باقی رقم میانمار کو دی جائے گی۔ متنازع کشمیر کی لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کی زد میں آ کر بھارتی سرحد کی جانب 3 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔ متنازع کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر بھارت اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کے تازہ تبادلے کے دوران نئی دہلی کے زیر انتظام پنچ علاقے میں 3 بچے ہلاک اور 1 درجن کے قریب دوسرے شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں کئی بچے اور خواتین شامل ہیں۔ بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی فوج کی طرف سے کی گئی مارٹر شیلنگ میں کئی رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ جموں میں بھارتی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے پیر کو صبح 6:30 بجے طرفین کے درمیان نومبر 2003 میں طے پائے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حد بندی لائن پر بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں اور شہری علاقوں کو بلا اشتعال حد بنانا شروع کر دیا، تاہم اس کا بھارتی فوج نے زوردار جواب دے دیا۔ ترجمان کے بقول بعد ازاں ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں اور مارٹر توپوں کا تبادلہ حد بندی لائن کے مزید علاقوں تک پھیل گیا اور یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پونچھ کے کمشنر طارق احمد زرگر نے بتایا کہ فائرنگ سے جو علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں دگوار، کیرنی اور شاہ پور شامل ہیں۔ ضلع کمشنر کے مطابق فائرنگ کی زد میں آ کر ایک 10 سالہ لڑکا اسرار احمد اور ایک 15 سالہ لڑکی شمیم اختر ہلاک ہو گئے، جبکہ 1 درجن افراد کو زخمی حالت میں جموں کے گورنمنٹ میڈیکل کالج اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ عہدیداروں کے مطابق ان میں سے ایک 16 سالہ تعظیم اختر بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ زخمیوں میں ایک شہری اور اس کی 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں پونچھ کے علاقے میں کئی مویشی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اگرچہ گولی باری کا سلسلہ صبح 11 بجے تھم گیا، علاقے میں کشیدگی پھیل گئی ہے اور کئی لوگ محفوظ مقامات کو منتقل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تاہم ضلع حکام نے لوگوں سے گھروں کے اندر ہی رہنے کی ہدایت کی ہے اور انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ اس کی فوج نے بلا اشتعال بھارتی علاقے کو شیلنگ اور فائرنگ کر کے نشانہ بنایا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ماضی ہی کی طرح اس مرتبہ بھی بھارتی فوج نے فائرنگ کرنے میں پہل کی، جس کا فوری اور مناسب جواب دے دیا گیا۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے حد بندی لائن کے پاکستانی علاقے میں حالیہ ہفتوں میں کئی شہریوں اور فوجیوں کی جانیں چلی گئیں اور املاک کو شدید نقصان پہنچا، جس کے بعد اسلام آباد میں مقیم بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو فارن آفس میں طلب کر کے احتجاج کیا گیا۔ اسی دوران بھارتی فوج نے حد بندی لائن کے اوڑی اور ٹنگڈار علاقوں میں دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا کر 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی فوج کے ترجمان کرنل راجیش کالیا نے کہا کہ پیر کو پیش آئے ان واقعات کے بعد ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی جاری ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔